جن لوگوں نے عشق رسول اپنے سینے میں سجا رکھا تھا، ہم تو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ یہ عشق رسول جو ہے نا، یہ ہماری جو ٹیٹوا ہے نا، ٹیٹوا اس سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ کاش یہ نیچے اتر جائے، یہ صرف یہاں تک رہتا ہے، اور اس سے چاہے کتنی ہی لفاظی کیجئے آپ، فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن بات تو جب ہے جس دن یہ دل میں اتر گیا، اس دن آپ دنیا کی لذتوں کو بھول جاؤ گے۔ وہ انگریز جب دلی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، چڑھتے چڑھتے اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان فقیر دلی کی سیڑھی پر، جامع مسجد کی سیڑھی پر ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہا تھا۔ انگریز نے اپنے پرس نکالا، اور نکالنے کے بعد میں ان میں سے چند سکے اس کی پیسے اس کے جو ہے کاسے میں، اس کے کٹورے میں ڈال دیے، اور آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہی وہ اس نے پرس اپنی جیب میں سرکانے کی کوشش کی، سیڑھیاں چڑھ رہا تھا لیکن وہ پرس ہاتھ سے نکل کر کے جیب میں نہ جا کر زمین کے اوپر گر جاتا ہے۔ پرس تو زمین پر گر گیا، اور وہ انگریز اب ادھر جانے کے بعد میں واپس پلٹ کر نہیں آیا، دوسرے راستے سے، دوسری گیٹ سے نکل کر کے چلا گیا۔ جس فقیر کو چند سکے دیے گئے تھے، اس فقیر نے آگے بڑھ کر کے اس پرس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب ایمان دیکھیے گا، جسے نبی کا عشق ہوتا ہے، جو نبی کی محبت میں مست ہوتا ہے، تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اسے فکر ہوتی ہے کہ کل مجھے قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے، لہذا اس نے وہ پرس اپنے پاس رکھ لیا، اور بالکل محو انتظار ہو کر کے اس انگریز کا انتظار کرنے لگا۔ انگریز نہ آج آیا نہ کل آیا، ہفتہ گزرا، مہینوں گزرے، سال گزر گیا، وہ انگریز نہیں لوٹا۔ ایک مدت دراز کے بعد، سال گزر جانے کے پلٹنے کے بعد میں، یہی انگریز پھر مسجد کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا جب مسجد کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو یہ وہ فقیر جو وہاں بیٹھ کر کے مانگا کرتا تھا، یہ بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا کہ آج میری مراد مل گئی ہے۔ اور جیسے ہی وہ فقیر کے قریب پہنچا، فقیر نے آگے بڑھ کر کے اس انگریز کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا تھا کہ سرکار، میں آپ کا 1 سال سے مسلسل اس سیڑھی پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں، میں آپ کا انتظار میں ہوں۔ فرمایا کیوں؟ تو کہنے لگے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے تم یہیں سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے مجھے بھیک دے کر کے اپنا پرس نکال کر کے جیب میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے، اور وہ پرس زمین پر گر گیا تھا، وہ میں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے آج تک اس پرس کو کھول کر نہیں دیکھا، وہ پرس آپ کا یہ موجود ہے، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیجئے۔ یہ دیکھیے گا، انگریز محو حیرت ہے، دم بخود ہے، کبھی اس فقیر کو نیچے سے اوپر دیکھتا ہے، کبھی اس کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھتا ہے۔ نعرہ رسالت، اہل سنت، خطیب ہندوستان مفتی حماد رضا مراد آبادی، خطیب ہندوستان مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غیثیت، علماء اہل سنت۔ دیکھیے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہندوستان کی سرزمین پر اپنی خطابت کا تہلکہ مچا دینے والا خطیب آج ہماری اس بزم میں موجود ہے، رونق اسٹیج ہو چکا ہے، اور ان کی خطابت کی گھن گرج جو آج پوری ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دھومیں مچا رہی ہے، یہ خطیب میں مبالغے سے کام نہیں لوں گا، اور نہ مجھے اس کی عادت ہے۔ یہ نظامت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقام دیا ہے، لیکن میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی بستی میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس جواں سال خطیب کو یوٹیوب کے ذریعے سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ہم نے بڑے خطیبوں کے جلسے بھی سنے، علاوہ ہنسنے ہنسانے کے کچھ نہیں ملتا۔ ایک انوکھا یہ خطیب ہے کہ جو مجمع کو نہیں رلاتا بلکہ علماء کو رلا دیتا ہے۔ یہ دل کی آواز
اور دل سے نکلنے والا جو درد بھرا لہجہ ہے. اقبال نے کہا تھا دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آج اسی لب و لہجے کو ہمارے منبر و محراب ترس رہے ہیں. لفاظی تو ہے، آج ہنسنے ہنسانے کی کوئی کمی نہیں، اور قوم کو بھی اسی کا یہی چاہیے. قوم اس کی رسیہ ہو چکی ہے. ہنسنا ہنسانا، ہاتھ اٹھا کر کے جنت کا ٹکٹ دے دینا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو بھی بغیر نماز پڑھے، بغیر محنت کرے، اگر خالی نعرہ لگانے سے جنت مل رہی ہے تو ان کے باپ کا جائی کہہ رہا ہے. اس میں بڑے سستے سودے ہو رہے ہیں جنت کے. لیکن جنت تو ان سے پوچھو جسے یہ فکر ہے کہ آج اگر ہم نے 1% بے ایمانی سے لے لیا تو کل داور محشر کے حضور نبی کو کیا منہ دکھائیں گے. جسے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا یقین ہے وہی تو یہ فکر کرے گا. یہ فقیر کھڑا تھا، پورا گندہ حال ہے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی، لباس بوسیدہ، اور جھولی میں وہی چند سکے پڑے ہوئے. اس انگریز نے اپنا پرس دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر جتنی رقم تھی بحفاظت موجود ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ فقیر کہ تمہیں حاجت نہیں تھی؟ کہا حاجت تو بہت ہے، لیکن پھر تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے مجھے ایک فکر دامن گیر تھی، جس فکر نے مجھے 1 سال تک محو انتظار رکھا ہے. بس یہ بات سن لیجئے، اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا. اپنے جلسوں سے یہ بات لے کر جاؤ گے تو خدا کی قسم تمہارا جلسے کرنا کامیاب ہے. انجمن راہ نجات کے نمائندوں، تمہارے لیے میرا پیغام یہ نشر کیا جا رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ میری دل کی آواز ہے کہ کاش یہ فکر ہمارے دل کی دھڑکن بن جائے جو اس فقیر نے بیان کی تھی. ہم نبی کا جشن منا رہے ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں. مجھے یہ فکر ہر وقت رہتی ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ تم تصویر کشی مت کیا کرو، اس لیے کہ اسلام میں تصویریں بنانا، تصویروں کا کھنچوانا منع ہے. آج اسی نبی کا یوم میلاد کے موقع پر عید میلاد النبی کی مبارکباد دینے کے لیے ان نیتاؤں کے ساتھ ہمارے نوجوان طرح طرح کے اسٹائل میں اپنے فوٹو کھنچوا کر اس پر لکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. عید میلاد النبی مبارک دینے کے لیے کیا فوٹو کھنچوانے کے بعد ہی ضروری تھا؟ نوجوانوں، تم نے تو سب سے پہلے نبی کو تکلیف دی ہے. نبی نے کہا تھا فوٹو مت کھنچوانا، اور تم نے فوٹو لگا کر نبی کے نام کے ساتھ آویزاں کیے. گویا کہ سب سے پہلے نبی کا قانون توڑنے والے وہ بنے جنہوں نے نبی کی آمد کی خوشی منائی ہے. اس کے بعد میرے رسول نے کہا تھا کسی کا مال بلا اجازت مت ہڑپ کرو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری رات تم قمقمے جلاتے ہو، ان قمقمے کے جلانے میں جو لائٹ استعمال ہو رہی ہے وہ تمہارے گھر کی لائٹ سے کنیکشن نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ چوری کر کے تم نے نبی کا جشن منایا ہے. اس کے اوپر فتویٰ تو مفتیان کرام دیں گے. میرا یقین کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ناجائز و حرام ہے کہ یہ چوری کر کے کیا جا رہا ہے، اور نبی کے نام پر جو کام کیا جائے اس میں اگر اتنی بھی صفائی نہ ہو تو، اور اس میں اتنی پاکیزگی نہ ہو تو پھر اس کے اندر طہارت کیسے آ سکتی ہے اور ہمارے اندر نورانیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید کہ میں اپنے حد سے بڑھ گیا ہوں، لیکن میں معافی چاہوں گا کہ میرے دل کی دنیا کے اندر جو انقلاب اٹھتا ہے، جو طوفان اٹھتا ہے، میں اس طوفان کی آپ کے سامنے منظر کشی کرنے پر مجبور ہوں کہ میری قوم کی جب یہ حالت ہے، کل قیامت کے دن ہمیں بھی اس بات کی فکر ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی منانے کے لیے اسلامی طریقہ ایجاد ہونا چاہیے. ہمیں یہ کرنا تھا کہ نبی کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور نبی کی سنتیں روزمرہ میں، ہمارے معمولات میں کام آنے والی سنتوں کو ہم اپنے بچوں تک، اسکولوں تک اور غیر مسلم طلباء تک پہنچانے کے لیے کتابچے بناتے، ہندی اور انگلش میں تقسیم کر کے نبی کے پیغام کو دور تک نشر کرنے کی کوشش کرتے، تاکہ ہمارا یہ کام بہت آسان ہو جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی مشینری پورے طریقے پر اپنے مذہب و ملت کی تعلیمات کو
ہم تک پہنچانے کے لیے کتابیں تقسیم کرتے ہیں اور دنیا کی ہر زبان میں وہ اپنا پیغام لوگوں تک فری پہنچانے کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مگر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نمائش چاہتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگ حضور کے یوم میلاد کو ہی بدعت کہتے ہیں نا مفتی صاحب، سنبھل کے اندر انہی بینروں پر ان کے فوٹو بھی لگے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے وہ لوگ بھی عید میلاد النبی کا سہارا لے رہے ہیں. اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ ہولی کی مبارکباد دینے کے لیے، دیوالی کی مبارکباد دینے کے لیے یہ نیتا اور سیاسی لوگ ان حربوں کو استعمال کرتے تھے، لیکن ان ناپاک ذہنوں نے اب نبی کے پاک نام کو اپنی ناجائز خواہشوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر اپنے فوٹو لگا کر کے لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی کا یوم جشن میلاد منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضور کی محبت میں اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور نبی کی محبت میں آپ کے ذکر کو بھی لذت کے ساتھ سنتا اور سناتا ہے، آپ پر درود و سلام بھی کثرت کے ساتھ پڑھاتا ہے. یہ اس کا معمول ہونا چاہیے. اسے شرم آ جانی چاہیے کہ جس نے 1 سال تک پورا 11 مہینے داڑھی مڈا کر کے نبی کی سنت کو نالی میں روندا ہے، اسے شرم آنی چاہیے کہ ماہ ربیع النور کا چاند نظر آئے تو وہ کم سے کم توبہ کر لے کہ نبی کی ولادت کا مہینہ آ گیا ہے تو میں اب نبی کی سنت کو اس طرح سے صاف نہیں کروں گا. یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے تھا، یہ اس کے جذبے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ فکر نہیں ہوئی کہ نبی کو ہم کیا پیغام دیں گے، نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، بلکہ بس اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جو تمہیں اچھا لگے وہی محبت ہے اور جو تمہیں اچھا لگے وہی عقیدت ہے، وہی جذبات عقیدت ہے. فقیر کی گفتگو سن لو اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انگریز سے فقیر نے کہا تھا جیسے ہی آپ کا پرس گرا میں نے اس کو اس لیے اٹھا کر کے اپنے پاس امانت رکھ لیا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ امانت کو اس کے پاس تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں نے اس امانت کی حفاظت کی، رات و دن اس کا انتظار کیا کہ آپ ادھر آ جائیں. میں نے اس کو کھول کر اس لیے نہیں دیکھا کہ خیانت نہ ہو جائے، کہیں نیت میں فریب نہ آ جائے، اور انتظار اس لیے کیا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور میں ایک سچا مسلمان ہوں. روز محشر کے داور محشر کے حضور جب تمام خلقت جمع ہوگی تمہارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ بھی جلوہ فرما ہوں گے. کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جا کر کے داور محشر کے حضور جب پرسش ہو اور میں پکڑا جاؤں تو تمہارے نبی میرے نبی سے کہیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، امانت میں خیانت کر دی اور میرے رسول اللہ کو شرمساری ہو، شرمندگی ہو. میں نے اس لیے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمسار ہونا نہیں چاہتا تھا اور میں یہ کہلوانا نہیں چاہتا تھا کہ ایک عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کا پرس ایک محمدی نے چرا کر کے غصب کر کے رکھ لیا. اس امانت کو آپ کے پاس پہنچانے کے لیے اس لیے آج تک میں نے انتظار کیا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ میں اس کو پہنچانے میں کامیاب رہا. کل قیامت کے دن فخر کے ساتھ کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے جو امانت داری کی تعلیم دی تھی میں نے اس کو بخوبی نبھایا. آپ کی بارگاہ میں اگر یہ عمل قبول ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری شفاعت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. انگریز نے اتنا سنا تھا، قدموں پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم جو مذہب اتنی سچی تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، میں اس مذہب کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنے. آج ہم تو اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، بدکاریاں صادر ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان شراب و کباب میں مست ہیں. کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ رمضان آئے تو ہم نہیں رکتے، ربیع النور آتا ہے تو ہم باز نہیں آتے.
محرم کے مہینے میں البتہ کھچڑا کھانے کے لیے چمچ یقیناً جیب میں ہر وقت رہتی ہے، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں۔ وہ جو کسی حسینی نے کہا تھا نا کہ گھر میں جانے کے بعد بیوی کو پریشان کیا، بیگم جلدی اٹھو پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بیگم نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کھانا زیادہ کھا لیا ہے، نیاز کھا کے آ رہا ہوں، پیٹ میں درد بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا تھوڑا سا چورن لائی ہوں، یہ کھا لو۔ تو کہنے لگی کم وقت تجھے پتا نہیں، اگر میرے پیٹ میں اس چورن کے لائق گنجائش ہوتی تو ایک چمچ حلیم ہی اور زیادہ کھا نہ لیتا۔ یہ ہمارے حسینی ہونے کی شہادت ہے۔ ہم لوگ تو ایسے حسینی بنتے ہیں، ایسے محمدی بنتے ہیں۔ حسینی کون ہوتا ہے؟ سیرت و کردار کے آئینے میں سچا مسلمان کون ہے؟ آ رہے ہیں آپ سے خطاب کرنے کے لیے حضرت علامہ مفتی حماد صاحب۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، 11 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن تھوڑا سا اوور ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور میں تمام اپنے باہر سے آئے ہوئے مہمانان حضرات کے سامنے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن راہ نجات کے ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس بزم کو سجایا۔ الحمدللہ میں تمام مہمانوں کے سامنے ان کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں، ہماری بستی جو بہت چھوٹی ہے لیکن الحمدللہ ایک خوبصورت ادارہ اور بہترین مسجد یہاں پر موجود ہے، جس میں باہر کے مہمانان رسول بھی قیام کرتے ہیں۔ تقریباً 8 مدرسین یہاں پر درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی فی الحال یہ کام موقوف ہے، لیکن خدا انشاءاللہ توفیق دے تو یہ موقع پھر ملے گا۔ یہیں پر ایک انجمن راہ نجات کے نام سے نوجوانوں کی تنظیم ہے جو خدمت خلق کے کاموں کو انجام دیتی ہے، جس میں غرابا کی مدد بھی شامل ہے۔ پروگرام کرانا، جلسے کرانا، یہ بھی اس بزم کی ذمہ داری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور اہل اسٹیج سے التماس کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہمارے ان نوجوانوں کے حوصلوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرما دے، آمین۔ خیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، سینہ دل میں بسا لے یار کا ناصور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اسلام زندہ باد، قرآن پائندہ باد۔ السلام علیکم۔